वसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे वाजिबुल एहतराम अज़ीज़ दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों, हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है मक्का मुकरमा से बनु साद कबीले की तरफ हज़रत हलीमा सादिया लेके जाती हैं। जिस वक्त हलीमा सादिया अपने कबीले के अंदर लेके जाती हैं तो वहाँ पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस दिन हज़रत हलीमा सादिया के घर में कदम रखते हैं, हलीमा सादिया के घर के अंदर बरकतें ही बरकतें आ गई। हलीमा सादिया के घर के अंदर सुकून ही सुकून आ गया, रहमत ही रहमत आ गई, अमन ही अमन आ गया। हज़रत हलीमा सादिया पहला दिन अल्लाह के नबी का हलीमा सादिया के घर में, हलीमा सादिया कहती मेरी खुशहाली का भी पहला दिन था, मेरे सुकून का भी पहला दिन था। जिस वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हलीमा सादिया के घर में आए तो फरमाया इनके घर के अंदर बकरियां ऐसे बीमार मरियल बकरियां थी, उनके नीचे दूध नहीं था। हज़रत हलीमा सादिया आई हैं। हज़रत हलीमा सादिया के घर के अंदर जिस वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो फरमाया अब मेरे घर से दूध ख़त्म नहीं होता, महल्ले वाले भी लेके जाते हैं। अमन व सुकून की फ़िज़ा, खुशहाली की फ़िज़ा, रहमत और बरकत की फ़िज़ा वो मेरे घर के अंदर आम हो गई। तो 2 साल तक हज़रत हलीमा सादिया जो मुआहदा करके आई थी हज़रत आमना से कि 2 साल तक आप परवरिश करेंगी। जब 2 साल मुकम्मल हुए, हज़रत हलीमा सादिया हजूर को लेके मक्का मुकरमा में हज़रत आमना के घर में आती हैं और आकर फरमाया आमिना मैं तुझे वापस करने के लिए नहीं आई, बल्कि जो है तुझे दिखाने के लिए लेके आई हूँ, इसलिए वापस नहीं किया। हज़रत आमना का हलीमा का दिल नहीं चाह रहा था कि जिसकी वजह से मेरे घर में रहमतें आईं, जिसकी वजह से मेरे घर के अंदर बरकतें आईं, वो जो है बरकतें ख़त्म हो जाएं। वापस करने को दिल ना किया। फिर 2 साल के लिए अपने साथ ही वापस लेके आ गई। यूँ 4 साल तक हज़रत हलीमा सादिया ने हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अपने पास रखा। 4 साल तक हजूर की खिदमत की हज़रत हलीमा सादिया ने और अपने घर के अंदर रहमतों को देखा, बरकतों को देखा। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, यहाँ से ये बात मुझे और आपको भी समझ लेनी चाहिए। हलीमा सादिया हजूर को अपने घर में रखती है तो ख़ुद कहती रहमतें बरकतें आईं, सुकून आया। जहाँ पे अल्लाह के नबी का वजूद हो वहाँ भी रहमत आती है, वहाँ बरकत आती है, वहाँ पे सुकून अमन आता है। जहाँ पे अल्लाह के नबी की सुन्नत ज़िंदा कर दी जाए वहाँ भी बरकतें होती हैं, वहाँ भी रहमतें होती हैं, वहाँ भी अमन कायम हो जाता है। तो आज हमें भी चाहिए, अगर हम चाहते हैं हमारे घरों में रहमतें बरकतें आएँ, हम चाहते हैं हमारे घरों में अमन सुकून आ जाए, आज हम भी अपने नबी की सुन्नतों को ज़िंदा करना शुरू कर दें, अपने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत को अपनाना शुरू कर दें। हजूर की सीरत, हजूर की सुन्नत को अपनाएंगे, इंशाअल्लाह ये रहमतें बरकतें हमारे तरफ भी इसी तरह ही आएंगी जिस तरह हलीमा सादिया के ऊपर बरसती थी। फिर बाद में 4 साल के बाद हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का शक सदर हुआ कि हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सीने को चीरा गया। जो अल्लाह की तरफ से पहली मरतबा शक सदर वो 4 साल की उम्र में हुआ। हलीमा सादिया ने ये वाक़या देखा, इससे घबरा गई, तो लिहाजा फिर हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को वापस अपने घर के अंदर हज़रत आमना के पास छोड़ के आ गई। फिर हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की परवरिश, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत हजूर के दादा अब्दुल मुत्तलब ने की है। हज़रत आमना भी उन्हीं के पास रहती थी, तो दादा के साथ हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम रहते थे। फिर बाद में 2 साल जो है हज़रत आमना के पास रहे। फिर हज़रत आमना इनको लेकर मदीना की तरफ चली गई। जब मदीना की तरफ लेकर गई, वहाँ पे जो है रास्ते के अंदर वापसी आते हुए हज़रत आमना का इंतकाल हो जाता है। बीमार होती हैं तो वहीं रास्ते के अंदर वहाँ पे इंतकाल हो गया। अब वह मकाम के ऊपर हज़रत आमना की कब्र है, तो वहाँ पे जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मे ऐमन भी साथ थी, हज़रत आमना जो है दाग़ मुफ़ारक़त दे जाती हैं, जुदाई पा जाती हैं। हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहाँ पे रोते हैं, गमज़दा परेशान होते हैं, बार बार पीछे मुड़ के अपनी अम्मा की कब्र को देखते हैं। कभी हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है अपनी अम्मा की कब्र के ऊपर लेट जाते हैं
ام ایمن نے حضور علیہ السلام کو پکڑا اور پکڑ کے لے کر جو ہے وہ آتی ہیں۔ اس وقت اللہ کے نبی کی عمر 6 سال ہے۔ پھر بعد میں دادا کے پاس آئے، دادا نے حضور علیہ السلام کو بہت پیار دیا، حضور کا بھی اپنے دادا سے پیار بہت تھا، دادا بھی بہت پیار کرتا تھے۔ کسی نے دادا سے کہا تھا، جناب عبد المطلب سے، کہ تو اس کے ساتھ اتنا پیار کیوں کرتا ہے؟ عبد المطلب نے کہا یہ میرا پوتا ایسا ہے، فرمایا کہ جب بھی مجھے کوئی تکلیف ہوتی ہے، میرے اوپر کوئی پریشانی آتی ہے، تو میں اس کا واسطہ دے کے اللہ سے دعا کرتا ہوں، اللہ وہ مشکل حل کر دیتے ہیں، اللہ وہ میری پریشانی دور کر دیتے ہیں، اس لیے یہ مجھے بہت پیارا لگتا ہے۔ پھر بعد میں جو ہے حضور کی عمر 8 سال ہوتی ہے تو دادا بھی دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ پھر حضور علیہ السلام کی پرورش حضور کے چچا جناب ابو طالب کرتے ہیں، حضرت علی کے والد کرتے ہیں، ان کے پاس رہتے ہیں۔ ابو طالب نے بھی حضور علیہ السلام سے بہت محبت کی، حضور علیہ السلام سے بہت پیار کرتے تھے۔ پھر بعد میں جو ہے حضور علیہ السلام ان کے ساتھ رہتے۔ جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 12 سال اور 2 ماہ کی ہوتی ہے، پہلی مرتبہ حضرت جناب ابو طالب یہ جو ہے حضور علیہ السلام کو لے کر کے وہ جو ہے سفر تجارت کے لیے لے کے چلتے ہیں، تاکہ جو ہے حضور علیہ السلام کو باہر تجارت کا پتہ چل سکے، کام کاج کا پتہ چل سکے۔ جس وقت 12 سال کی عمر میں حضور کو لے کر جناب ابو طالب وہ لے کے چلنے لگتے ہیں، گھر سے باہر نکلتے ہیں تو حضور کی پھوپھیاں جناب ابو طالب کی بہنیں وہ باہر آ جاتی ہیں اور آ کر رونا شروع کر دیتی ہیں، کہتی آج اگر اس کا والد زندہ ہوتا تو کیا وہ بھی اس کو اس طرح کام کے اوپر اتنی سی عمر کے اندر لے کے جاتا۔ انہوں نے رونا شروع کر دیا، جناب ابو طالب کا بھی دل بھر آیا، لیکن حضور علیہ السلام سمجھتے تھے کہ ابو طالب جو ہے دوسرے بھائیوں سے معاشی طور پہ کچھ کمزور تھے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں جانا چاہتا ہوں۔ پھر جناب ابو طالب نے بھی یہی بات کی، انہوں نے کہا میں اس لیے اس کو لے کے جا رہا ہوں، میں کوئی تجارت کی غرض سے نہیں لے کے جا رہا، بلکہ اس لیے لے کے جا رہا ہوں اس کے بغیر میرا دل نہیں لگتا اور میرے بغیر اس کا دل نہیں لگے گا، لہٰذا مجھے ساتھ لے جانے دو۔ پھر یہ لے کے چلتے ہیں اور جو ہے شام کے قریب پہنچتے ہیں۔ وہاں پر بحیرہ راہب نامی بہت پرانا راہب تھا، بہت زیادہ عمر کا۔ جب یہ قافلہ وہاں پہ پہنچا، وہ بحیرہ راہب اترا، اس نے آ کر ان قافلے والوں کو دیکھا۔ قافلے والوں کو دیکھنے کے بعد اس نے کہا میں تمہاری دعوت کرتا ہوں۔ ان کی دعوت کی گئی۔ جب دعوت کی گئی وہاں پر بھی عجیب معاملہ، دعوت کی گئی کہ کل دوپہر کا کھانا یا شام کا کھانا میرے پاس ہے تمہارا۔ سارے قافلے والے جب کھانے کے لیے جانے لگے، انہوں نے کہا سامان کے پاس کس کو بٹھائیں؟ مشورہ یہ کیا کہ یہ بچہ جناب چھوٹا بچہ اسے یہاں پہ بٹھا دیتے ہیں، یہ سامان کی دیکھ بھال کرے گا۔ حضور علیہ السلام کے متعلق یہ بات کی، ان کو یہاں بٹھا جاتے ہیں، ہم دعوت کھا کے آتے ہیں اور اس کے لیے کھانا ساتھ لے کے آئیں گے۔ حضور علیہ السلام کو بٹھا دیا گیا اور یہ سارا قافلہ چلا گیا کھانا کھانے کے لیے۔ جب وہاں پر پہنچتا ہے، سارے لوگ جب کھانا کھانے کے لیے بیٹھے، راہب آیا، اس نے یوں سارے قافلے کو دیکھا۔ دیکھنے کے بعد اس نے کہا تمہارے اندر کوئی رہ تو نہیں گیا؟ انہوں نے کہا نہیں سارے آگے۔ کہا دیکھو تمہارے اندر لگتا ہے کوئی رہ گیا ہے۔ انہوں نے کہا ایک بچہ ہے، اس کو ہم نے سامان کے پاس بٹھایا ہوا ہے، وہ ساتھ نہیں لے کے آئے۔ اس نے کہا جاؤ اس کو بھی ساتھ لے کے آؤ، تم سب کی دعوت میں نے اسی کی وجہ سے کی تھی، تم آگے اس کو بٹھا کے لائے ہو۔ تو لہٰذا حضور علیہ السلام کو بلایا گیا۔ درخت کے نیچے سارا قافلہ بیٹھا تھا۔ ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسری طرف دھوپ کے اندر آ کے بیٹھنے لگے۔ جیسے میرے نبی آ کے درخت کے دوسری طرف بیٹھے ہیں، درخت نے اپنا سایہ اٹھایا اور اٹھا کے اللہ کے نبی کے اوپر سایہ کر دیا۔ اس وقت جناب ابو طالب کو اور قافلے والوں کو اس راہب نے کہا دیکھا، اس وجہ سے میں نے تمہیں کہا تھا، تمہاری دعوت اس بچے کی وجہ سے کی ہے، میں نے نشانیوں کے اندر پڑھا ہے آنے والے وقتوں کے اندر یہ بچہ آخر الزمان نبی ہوگا، اس کی علامات بتا رہی ہیں، لہٰذا میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، اس بچے کو واپس بھیج دو۔ یہودی اس کی نشانیوں کو پہچان کر اس بچے کو پہچان لیں گے، وہ اس کو قتل کر دیں گے، لہٰذا میری بات مانو، تم اس بچے کو واپس کر دو۔ یوں کہا کہ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے واپس بھیج دیا اور پھر باقی قافلہ آگے تجارت کے لیے چلا گیا۔ پھر بعد میں اسی طرح پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جس وقت 15 سال کی ہوتی ہے، 15 سال اور 7 ماہ کی ہوتی ہے، تو اس وقت قریش اور قبیلہ کیس کے ساتھ جو حضرت زینب کا خالہ زاد بھائی تھا،
اس کے ساتھ کیا گیا۔ ابو العاص کے اوپر پھر آگے بات ہوگی۔ پھر اسی طرح جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 33 سال ہوتی ہے، اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیٹی حضرت رقیہ پیدا ہوتی ہیں۔ جس وقت میرے نبی کی عمر 34 سال ہو جاتی ہے، اس وقت جناب ام کلثوم پیدا ہوتی ہیں۔ اور جب میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر 41 سال ہو جاتی ہے، اس وقت سیدہ طیبہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ ان کی ولادت جاتی ہے۔ باقی پہلی بیٹیوں کی ولادت اس وقت ہوئی جس وقت میرے نبی محمد بن عبداللہ تھے۔ سیدہ فاطمہ کی ولادت اس وقت ہوئی جس وقت میرے نبی محمد الرسول اللہ تھے، یعنی نبوت ملنے کے بعد یہ بیٹی پیدا ہوئی۔ اس طرح پھر بعد میں جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام غار حراء کے اندر جایا کرتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو وہی 40 سال کی عمر سے پہلے ہی، جس وقت میرے نبی کی عمر 38 سال تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے غیب سے بشارتیں آنے شروع ہو گئی تھی۔ وہ آگے کیا ہوا اس پہ بات انشاءاللہ اگلے درس کے اندر ہوگی۔ دعا ہے کہ اللہ کی ذات مجھے اور آپ کو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی پڑھ کر سمجھ کر اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔